السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ وہ پنجابی کا ایک گانا ہے، میں کیڑے پاسے جاواں میں منجی کتھے ڈھاواں، ایک پنجابی کی پرانی ایک مووی ہے، اس کا گانا ہے، وہ مجھے یاد آ رہا تھا چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ قائد اعظم کا حال دیکھ کر۔ وہ پھنس گئے ہوئے ہیں، دو راہ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، نہ ادھر جا پا رہے ہیں نہ ادھر جا پا رہے ہیں، گاڑیاں شراٹے پھراٹے مارتی ہوئی گزر رہی ہیں اور چودھری برادران جو ہے وہ کوئی گاڑی پکڑ نہیں پا رہے، بار بار گاڑی مس ہو رہی ہے ان سے۔ کہاں پھنسے ہیں، کیا حال ہو رہا ہے آج کل؟ سب سے زیادہ سمجھدار سمجھے جانے والے نہیں بلکہ ہیں جو تھے آج تک، ابھی تک بھی شاید، سیاسی خاندان، چودھری خاندان، ظہور الہی کا خاندان، پرویز الہی، شجاعت حسین کا خاندان، مونس الہی کا خاندان، طارق بشیر چیمہ، یہ سارا ایک ہی ہے نا۔ تو یہ اس وقت سب سے زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں، سب سے زیادہ کنفیوز ہیں۔ کچھ دن پہلے تک ان کی ساری انگلیاں گھی میں تھیں، مگر اب پھر وہ آ کر پھنس گئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے چودھری برادران کے ساتھ، یہ گزارش کرتا ہوں۔ اور کل انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ کیا کیا، اور بلاول بھٹو جب ان کے پاس گئے تو اس کے بعد وہ جو خبر چلوائی، پھر واپس کیوں لی؟ اگر واپس لی تو خبر چلوائی کیوں؟ اور کہاں پھنسے ہیں، کہاں پھنسا ہے یہ خاندان، کہاں پھنسی ہے مسلم لیگ قائد اعظم، یہ میں گزارش کرتا ہوں۔ اور آخر میں کچھ اپنے ویورز کے، کچھ مہربانوں کی سوال ہیں، کچھ کمنٹس ہیں، تو ان پر بات ہوگی۔ تو ذرا باندھتے ہیں تھوڑا سا، آپ کو جو قصہ ہے وہ پراپر کر کے میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں، اور خبر جو میرے پاس ہے وہ گزارش کروں گا اور سناؤں گا۔ سمجھدار تو ظاہر ہے ویورز ہوتے ہی، ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ ہی جاتے ہیں کہ جناب چل کیا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری برادران کے پاس چل کر گئے تھے، ووٹ مانگنے گئے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا پریس کانفرنس میں، اعلانیہ کہا تھا، حمزہ شہباز کی طرف پریس کانفرنس ہوئی تھی، میں کھڑا ہوا تھا، میرے ساتھ ہمارے دوست گور بٹ صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ گور بٹ صاحب کا سوال تھا کہ آپ جائیں گے چودھری برادران کی طرف ووٹ مانگنے؟ تو انہوں نے ان سے ووٹ مانگیں گے، یہ نہیں ان سے ووٹ مانگیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کے پاس بھی ان سے بھی ووٹ مانگیں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے، چیئرمین سینٹ کے عہدے کے انتخاب کے لیے؟ تو بلاول صاحب نے کہا تھا جی بالکل، ہم ایک جمہوری جماعت ہیں، ہم سب سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تو ہمارا ایک تعلق رہا ہے، گیلانی صاحب کے ساتھ وہ حکومت میں بھی رہے، تو میں خود ان کے گھر جاؤں گا۔ اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے چودھری برادران کی طرف۔ اب اندر جو چیزیں ہوئیں وہ میں نے کل آپ کو ویلاگ میں بتا دی کہ کیسے چودھری صاحبان جو ہیں وہ اکے ہوئے ہیں، تنگ آئے ہوئے ہیں، کیسے پھنسے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ، کہ وہ ان کا بس نہیں چل رہا۔ جو بندہ جاتا ہے ان کے سامنے بیٹھ کر وہ یوں دفتر کھول دیتے، شکایات کے انباء لگا دیتے ہیں، تکالیف بیان کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، حقائق بیان کرتے ہیں، جو بھی وہ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یار مطلب کہ حکومت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کل انہوں نے کیا، وہ میں نے کل اپنے ویلاگ میں، رات جو میرا ویلاگ تھا اس میں نے گزارش کر لی ہوئی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں اس میں کہ کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اور وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں کہ ایک اتحادی، اپنی جو سینئر اتحادی ہے جس کی حکومت میں آپ اسپیکر بھی ہیں، آپ کو وزارت بھی ملی ہوئی ہے، آپ کمفرٹیبل ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ حکومت چھوڑ دیں۔ تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھنسے ہوئے، ظاہر ہے پھنسے ہوئے، میں نے آپ کو گزارش کیا تھا کئی بار کہ وہ جبری اتحاد، تو جبری اتحاد ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان کو جہاں سے آرڈر ہے وہاں سے آرڈر آئے گا تو اس کے بعد وہ نکل پائیں گے، ورنہ وہ بیٹھے رہیں گے، اسی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے۔ چاہتے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پر وزیر اعلیٰ بن جائیں پنجاب کے۔ خیر، یہ وزیر اعلیٰ بننے والی کہانی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں سے چاہتے ہیں اور کہاں ان کا ہاتھ پڑ رہا ہے، کہاں نہیں پڑ رہا، کیوں نہیں پڑ رہا، یہ بھی بتاتا ہوں۔ تو بلاول صاحب گئے وہاں پر، وہ شکایتیں ہوئیں، بلاول صاحب نے ان سے ووٹ مانگا، اور اس کے بعد جو ایک ہوتا ہے نا اس طرح کے لوگ، وہ کہتے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے جی ہم ایک اتحاد میں ہیں لیکن ہم بہتر کریں گے۔ یہ جواب میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم اصولی لوگ ہیں، وعدہ کریں گے تو پورا کریں گے، لیکن ظاہر ہے اب ہم ایک اتحاد میں ہیں تو اس اتحاد کے اندر ہمارا اصول تو یہی کہتا ہے، لیکن ہم آپ کوئی بہتر کر دیں گے، اب ہم بہتر کریں گے۔ بہتر کریں گے سے مراد کہ انہوں نے ایک سیاسی لوگ دروازہ بند نہیں کرتے، بتا بھی دیا کہ حکومت میں تو ووٹ تو ہمارا ادھر جائے گا لیکن ہم آپ کے لیے بہتر کر دیں گے۔ اور یہ ہم حکومت میں ممکن ہے پیچھے وہ ووٹ بھی دے دیں، کامل علی آغا صاحب کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ بھی مل جائے، فیوچر کا سوچتے ہیں نا سیاستدان، تو ممکن ہے وہ بھی ہو، لیکن پھر پتہ ہے کہ جناب رپورٹیں تو کہیں جاتی ہیں، اگر آپ نے اوکے کر دیا کہ جناب ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں اور خبر باہر نکل گئی تو پھر ظاہر ہے ادھر بھی عمران خان صاحب ہے تو انہوں نے بھی پھر آنکھیں ماتھے پہ رکھ دینی، انہوں نے بہت پریشان کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد بہرحال جو میں نے خبر پتہ کی وہ یہ تھی کہ جناب انہوں نے انکار نہیں کیا،
انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جناب کیونکہ ہم حکومت میں اتحادی ہیں یہ ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی ہم بہتر ہی کریں گے، یہ کہہ کے بعد میں بلاول صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ووٹ والا معاملہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ڈسکس ہوا، شکایات چودھریوں نے بہت زیادہ لگائیں، جس کی وجہ سے میں نے کل کے ولاگ میں کہا تھا کہ ووٹ بلاول کو تو نہیں ملا، انہوں نے چلے وہاں سے نہیں ملا، کیونکہ وہ خبر چلی تھی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ووٹ تو نہیں ملا لیکن ووٹ سے بہت کچھ لے کر گئے تھے۔ اب ہوا کیا تھا کل جناب؟ ہوا یہ تھا کہ میں وہاں سے واپس آ کر جب دفتر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو وہاں جب بلاول پہنچے اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ایک بریکنگ نیوز آتی ہے جیو ٹی وی پہ۔ جیو ٹی وی لاہور کے بیورو چیف کی خبر ہے، رئیس انصاری صاحب کی خبر جو ہوتی ہے، وہ جس کارنر کی خبر ہوتی ہے وہ ان کی خبر وہ باؤنس ہونے والی نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ خبر جو ظہور الہی ہاؤس سے چودھری برادران کی خبر وہ چلا رہے تھے بلاول بھٹو کی اور ان کی ملاقات کی، تو وہ خبر کے پیچھے خبر وہ اتھینٹک خبر تھی۔ خبر یہ تھی کہ جناب چودھری برادران نے معذرت کر لی، انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم اصول پرست لوگ ہیں، ہم اصولی آدمی ہیں اور ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ آئے، آپ کی عزت، لیکن ووٹ جو ہے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ رئیس انصاری صاحب کی خبر تھی۔ اب رئیس انصاری صاحب کی خبر کا مطلب یہ ہے کہ رئیس انصاری صاحب جو ہیں ان کے پاس جب تک چودھری پرویز الہی اور شجاعت حسین کی تصدیق نہ ہو وہ خبر نہیں دیں گے۔ رئیس انصاری صاحب بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ادھر ادھر سے اٹھا کے خبر دینے والے صحافی نہیں ہیں۔ جب تک ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے اور جب تک وہ ادھر سے، میں سگنل کی بات نہیں کر رہا، میں بھی جرنلسٹ ہوں، میرے پاس اگر اس سے بڑی خبر ہوگی اور وہ خبر جو جس جماعت کی جس شخصیت کی ہوگی اگر وہاں میرا کوئی تعلق ہے تو میں ظاہر ہے اس کی کنفرمیشن کے بغیر میں خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ خبر باؤنس ہو گئی اور ایسی شخصیت کے لیے باؤنس ہو گئی جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے، تو پھر ویسے آپ کو تانا بھی ملے گا، گلا بھی ملے گا، اور آپ کو اپنا بھی ہوگا کہ یار میں کیسا صحافی ہوں کہ یار وہاں کی خبر میری باؤنس ہو گئی۔ لوگ کہیں گے یار یہ کیسے جرنلسٹ ہیں بھائی، ان کے تو اتنے اچھے تعلقات ہیں ادھر، تو ان کے متعلق دی ہوئی خبر باؤنس ہو گئی۔ تو رئیس انصاری صاحب کی خبر بہت اتھینٹک تھی، چلی، دبا کے چلی، اس کے بعد باقی ٹی وی چینلز پر بھی چلی، اور باقی ٹی وی چینلز سے میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب وہاں سے یہ خبر ان کو دی گئی تھی میڈیا سیل سے، چودھری برادران کے میڈیا سیل سے۔ لیکن چلیں وہ بات تو اس کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جب جو آفیشیل پریس ریلیز آتا ہے ظہور الہی ہاؤس کا، اس پریس ریلیز میں باقی سارا کچھ ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر لکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے بلاول بھٹو زرداری، ہاں ملاقات، ایک منٹ میں یہ ذرا اس جگہ پہ پہنچوں، ہاں فلاں بھی شریک تھے۔ چودھری شجاعت حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے گھر آئے، ان کی عزت کرتے ہیں، حکومتی اتحادی ہونے کے ناطے انہیں پہلے ہی یقین دہانی کروا چکے ہیں، یہ ہمارا شیوا نہیں کہ کسی سے ایسا وعدہ کرے جو ہمارے اصولوں کے خلاف ہو۔ یعنی اس جملے کا مطلب کہ بلاول نے ووٹ مانگا، شجاعت حسین نے کہا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور وہاں پہلے ہم وعدہ کر چکے ہوئے، تو جو پہلے وعدہ کر چکے ہمارا شیوا نہیں ہے کہ وہ وعدہ توڑے، یعنی انہوں نے ووٹ مانگا اور انہوں نے انکار کیا۔ یہ آفیشیل پریس ریلیز ہے، آج کی خبریں اخباروں میں چھپیں۔ مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ نہ بلاول نے ووٹ مانگا نہ ہم نے انکار کیا۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی صحت دریافت کرنے آئے تھے، یہ کہا مونس الہی صاحب نے۔ اب ایسا کیوں ہوا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی، جو خبر چلوائی گئی، یہ خبر چودھری جو بعد میں نے پتہ کیا کہ کہا گیا کہ جناب یہ ہم گھر آئے مہمان کی ہم نے تو تصدیق کی ہے، ہم ووٹ نہیں دے سکتے تھے تو ہم خبر بھی نہ چلاتے، ہم نے ان کو انکار کر دیا تھا، تو خبر چلوا کے ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک چیز یہ ہے، کچھ چیزیں اور ہیں، میں ماضی میں جاتا ہوں تھوڑا سا۔ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ مونس الہی صاحب نے یہ آرگیومنٹ کیا اپنے بڑوں کے سامنے کہ یہ خبر ہمیں نہیں چلوانی چاہیے تھی، کیونکہ خبر چودھری پرویز الہی کی مرضی کے بغیر نہیں چلی، انہوں نے چلوائی ہے۔ اب یہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے وہ پھر جو بعد میں خبر جاری کی گئی، پھر یہ خبر فون کر کے رکوائی بھی گئی ٹی وی چینلز کو، یار ہم خبر واپس لے رہے ہیں، رکوائی بھی گئی، لیکن تیر چلنا تھا چل گیا، اور رات بھر خبریں جو ہیں وہ ہیڈ لائن تھی کہ جناب پیپلز پارٹی کو انکار ہو گیا۔ اب یہ کل کا واقعہ، اور مونس الہی نے انٹروین کیا، مونس الہی نے کہا کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم روادار لوگ ہیں اور ہم یہ مہمان کی نہیں ہماری اپنی اس سے بےزتی ہوتی ہے، ہم گھر آئے ہوئے مہمان کو کسی چیز کا انکار بھی کریں تو اس کا ہمیں ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ایسے مجبور نہیں ہے کہ ہم برملا ڈھول بجاتے پھریں۔ مونس الہی کا اس حکومت کے متعلق آپ کو موقف پتہ ہے کہ مونس الہی صاحب جو ہے وہ ٹویٹ پہ جو بھی ان کو چیز آتی ہے حکومت کے اگینسٹ جو سمجھتے ہیں وہ کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ ہوا جناب، مونس الہی صاحب نے کیا۔ اب میں تھوڑا سا مختصراً پیچھے جاتا ہوں
پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ قائد اعظم کے لوگوں کی، اس میں بیٹھے طارق بشیر چیمہ صاحب، پرویز الہی صاحب اور دوسرے بیٹھے ہوئے، اس کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے، آفیشیل جاری کر دی جاتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جناب پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے، میں ذرا الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں گے، بہت پرانی بات ہے، لیکن وہ جو مدعا ہے وہ اس میں ذرا برابر بھی ایگزیجریشن نہیں کروں گا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ تو ایویں یہ کٹھ پتلی بیٹھے ہوئے جو صوبہ چلا رہے ہیں گورنر صاحب، اور گورنر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس طرح کی وہ لیک ہو جاتی ہے۔ لیک ہو جانے کے بعد ہلا ہلا مچتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب میڈیا سیل کے کسی بندے کے خلاف کی سرزنش کی ہے پرویز الہی صاحب نے۔ پھر بعد میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ نہیں وہ بائی ڈیزائن تھا، وہ ایک میسج تھا جو دینا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور معاملہ بھی آیا تھا کہ ایک میٹنگ کی خبر چلوائی گئی تھی جب پنجاب میں تبدیلی، وہ میں کل بھی ذکر کر چکا تھا، پنجاب میں تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھی، تو ایک ہوا کہ جناب پرویز الہی صاحب نے مونس الہی، طارق بشیر چیمہ اور کسی اور کچھ لوگ تھے، کامل علی آغا، ان کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ اگر تبدیلی پنجاب میں آتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ یہ خبر فیڈ کی گئی تھی، چلوائی گئی تھی، اور اس کے بعد کہا کہتے نہیں جی ہم تو اتحاد کے ساتھ ہیں، جو ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں مسلم لیگ کرتی رہی ہے۔ تو کل بھی یہ کیا گیا کہ وہ میں نے آپ کو میرا ایک ویلاگ یاد ہوگا جس میں نے کہا تھا کہ چودھری برادران یا مسلم لیگ قائد اعظم کا کھیل ختم ہو رہا ہے۔ وہ جو سمجھا جا رہا تھا کہ پنجاب میں وہ 6-7 ووٹوں سے 10 ووٹوں پر وہ وزارت اعلیٰ بھی لے سکتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی کافی عرصہ تک ان کے پیچھے تھی، اپوزیشن بھی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ بی این پی نکل گئی تھی تو پھر ان کو اپوزیشن نے کہا تھا، بلاول بھٹو نے کئی بار کہا تھا ایم کیو ایم کو اور مسلم لیگ قائد اعظم کو کہ آئیں جی ہمارے ساتھ ملے، اس حکومت کو گھر بھیجتے ہیں، تو اس میں ان کے پاس چانس تھا، لیکن کیونکہ یہ پھنسے ہوئے، خود کہہ رہے ہیں پھنسے ہوئے، تو ان کی مجبوری ہے، تو تب یہ ظاہر ہے وہ چانس مس کر چکے۔ تو اب مسلم لیگ نون بھی تگڑی ہو گئی ہے جب سے وہ یسر رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون جب وہ مریم نواز باہر آئی ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ ٹوٹ نہیں پا رہے حکومت سے، تو مسلم لیگ نون بھی ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو مسلم لیگ نون بھی مسلسل اس بات پر بضد ہے کہ جناب ہم کیوں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں۔ تو ادھر سے پی ٹی آئی کسی طور پر بھی ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار نہیں ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اب خواہش یہ ہے کہ یار نون لیگ سے بہتر ہے پی ٹی آئی کی طرف میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں۔ تو اسی وجہ سے یہ سگنل کیا گیا کل بھی عمران خان صاحب کو کہ جناب بلاول بھٹو ہمارے گھر چل کر آئے، مگر ہم نے ان کو انکار کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اندر باتیں انہوں نے وہ جو برائیاں کی عمران خان کی وہ الگ، لیکن یہ خبر چلوا کر میسج دیا انہوں نے حکومت کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرویز الہی صاحب کو اب سوٹ زیادہ جو کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بہتر وزیر اعلیٰ یا ان کے پاس بہتر اختیار ہو سکتا ہے تو وہ ہوگا اگر وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ، مسلم لیگ نون کے بجائے پی ٹی آئی یعنی اپوزیشن، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اتحاد کے وزیر اعلیٰ بننے کے بجائے اگر پی ٹی آئی ان کو قبول کر لے بطور وزیر اعلیٰ، کیونکہ عثمان بزدار کو تبدیلی کی خبریں آ رہی تھی، لیکن اب خبر ہے کہ وہ نہیں ایسا کچھ ہو رہا۔ بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے دوبارہ تھپکی دے دی ہے، اسی وجہ سے وہ دوڑے دوڑے پھرتے اور وہ ڈیرہ غازی خان کے اسپتالوں پہ جا کر چھاپے مارتے، جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے وہ ڈیرے پہنچ جاتے اور ڈیرے جا کے اسپتالوں پہ چھاپے مارتے۔ تو بہرحال تو وہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ادھر کی ٹرین بھی مس کر چکے، اور ادھر بھی اپوزیشن بھی اب ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہی۔ کل کی جو تھی ملاقات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اس میں ووٹ کا معاملہ بھی تھا، عدم اعتماد کے معاملے پر میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذرا چھیڑ خانی کی تھی چودھری برادران نے کہ کیا ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ وہ فیصلہ کرنا ہے، بلاول کل وہاں حمزہ شہباز کے ساتھ پریس کانفرنس میں کر کے نکلے تھے یہ بات کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کرنا ہوگا، کیونکہ پنجاب میں میجورٹی ان کی ہے، پنجاب میں بڑی طاقت نون لیگ ہے، تو جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہوگا یہ ان کے ذریعے ہی ہوگا، یہ بلاول صاحب نے کہہ دیا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے تحریک عدم اعتماد والا معاملہ خود سے نہیں چھیڑا تھا، یا ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بے چینی سے بات کریں کہ جناب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یا ان کو تو وہ ایک ریڈنگ ضرور کرنے گئے تھے، دیکھنے ضرور گئے تھے کہ کیا سوچ رہے ہیں چودھری برادران، لیکن تحریک عدم اعتماد والا معاملہ جو ہے وہ چھڑا بھی ادھر پرویز الہی صاحب یا ان لوگوں کی طرف سے تھا۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں تاکہ وہ ادھر سے تو ان کو پتہ ہے کہ جناب ہے، لیکن ادھر بھی ذرا ان کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھو۔ وہ سندھی میں کہاوت ہے کہ 2 گھروں کا مہمان جو ہے نا وہ یا پیٹ بھر کے کھاتا ہے یا پھر بھوکا سوتا ہے۔ چودھری برادران 2 گھروں کے مہمان بننے کی کوشش کرتے رہے پچھلے 2.5 سالوں سے، اب لگ رہا ہے کہ نہ ان کو ادھر سے کچھ مل رہا ہے نہ ادھر سے کچھ مل رہا ہے۔ کل والا جو انہوں نے کیا اپنی رواداری سے ہٹ کے جو بات کی، یعنی چودھری خاندان کا یہ رواداری، یہ اصول نہیں ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ اگر جو آپ سلوک کرتے ہیں وہ اس کا آپ ڈنڈورا پیٹے ہیں، لیکن انہوں نے پیٹا کل، جس پر مونس الہی صاحب نے تو اعتراض کیا لیکن بڑوں نے یہ کر دیا تھا۔
تو یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ایک ڈیسپریشن ہے کہ یار اقتدار نہ ادھر سے مل رہا ہے نہ ادھر سے مل رہا ہے، شاید عمران خان صاحب دیکھ لیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے سچے ہیں، ان کے ساتھ کتنا چل رہے ہیں، اپوزیشن کو گھر آئی اپوزیشن کو اس طرح بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ان کو انکار کرے اور خبر چلوا دے. تو یہ میسج تھا عمران خان صاحب کے لیے، لیکن چلا نہیں. لیں جی اب آخری کچھ سوال ہیں، کچھ چیزیں ہیں. عابد حسین صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا ہے، یہ ہمارے ویور ہیں، مہربان ہیں، دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں، کہ یہ عابد حسین صاحب کہتے ہیں میں اس نظام سے مایوس ہو چکا ہوں. کیا کبھی وہ وقت آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور ہوگی اور سیاستدان کنٹرول ٹاور کی دیکھنے کے بجائے خود فیصلے کریں گے؟ بالکل جی وہ وقت آئے گا. یہ وقت، یہ سیاست جو ہے یہ ارتقاء کے ساتھ چلتی ہے. جمہوری عمل جو ہوتا ہے وہ کوئی سائنس نہیں ہے، بٹن نہیں ہے کہ آپ بس ایک سوچ لیں کہ آپ کے پاس ایک الیکشن ہو گیا اس کے بعد نظام چینج ہو جائے گا، سارا کچھ ہوگا. نہیں، یہ ایک عمل ہے، مسلسل عمل ہے. جیسے انسان ارتقاء کرتا ہے، نظام بھی ایسے ہی ارتقاء کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں ابھی جمہوریت آئی ہی کہاں ہے. پاکستان میں اسی طرح جمہوریت جب آتی رہے گی، الیکشنز ہوتے رہیں گے، سیاستدانوں کا اپنے اوپر اور لوگوں کا سیاستدانوں کے اوپر جب اعتماد بڑھتا جائے گا تو پھر وہ وقت آئے گا جیسے دنیا کے مہذب ترین ممالک میں جمہوریتیں پراپر چلتی ہیں، ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے. تو یہاں بھی ہوگا. ہم بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں، ہم نے بھی وہی نظام اڈاپٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں مداخلتیں زیادہ رہی ہیں. ہمارے یہاں جمہوریتوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے نہیں دیا جاتا، توڑ دیا جاتا ہے. حکومت توڑ دی جاتی ہے، جمہوریت توڑ دی جاتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز توڑ دی جاتی رہی ہیں. تو ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوگا، لیکن آئے گا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہتر جمہوریت کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، 80 یہ ہے 80 نام کا اکاؤنٹ ہے جی یوٹیوب کا، اور یہاں سے ایک صاحب نے مسلم لیگ قائد اعظم پر ہی، یہ جو مدعا ہمارا ہے اسی پر ہی انہوں نے بات کی ہے. کیوں لیگ جو بھی کہے مگر عوام یہ بات بخوبی جان چکے ہیں کہ یہ عمران خان کے ہر گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اتحادی تو جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتحاد میں رہیں، حکومت کو انجوائے بھی کریں اور پھر آخر میں کہیں کہ جناب ہم اس گناہ میں شریک نہیں. آپ بالکل شریک ہیں. اگر عمران خان کوئی اچھا کام کرتے ہیں اس کا کریڈٹ چودھری برادران کو جانا چاہیے. عمران خان کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے. یہ بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات میں بیٹھ کے برائیاں کرنے کا اور وہ یہ کہنے کا کہ ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں. آپ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں تھے تو پیپلز پارٹی کا جتنا گند تھا اس میں آپ بھی برابر تھے. آپ اس مشرف کے ساتھ تھے، مشرف نے جتنا گند کیا اس میں آپ کا بھی حصہ تھا. عمران خان کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی برا کام کر رہے ہیں، وہ مسلم لیگ قائد اعظم اس سے بری ذمہ نہیں ہے. چودھری یونس صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو چاہیے کہ گیلانی کا الیکشن کلدم کروا کر عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے 17 ارکان کو الیکشن سے نااہل کروا کر نیازی حکومت کا خاتمہ کروا دیتے. بہت سستا اور آسان طریقہ ہے. طریقہ تو آسان ہے کیونکہ وہ جو خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جناب جن لوگوں نے ووٹ نہیں کیا اور وہ ظاہر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ صاحب وہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے متعلق تھا کہ انہوں نے بھی اپنا ووٹ ضائع کیا ہے. ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ اگر انہوں نے بھی اپنا ووٹ ضائع کیا ہے تو پھر ان کو بھی نااہل کروا دیں اور ایک ہی بار مکا دیں سارا کچھ رولا. سستا طریقہ ہے لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے ظاہر ہے. تو خواہش ہو سکتی ہے ان کی، لیکن بہرحال قانون تو قانون ہوتا ہے. کسی کو نااہل کروانا اور ایسے کہہ دینے سے کسی کی جیسے عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ ساری کی ساری اپوزیشن نااہل ہو جائے اور میں اکیلا پھروں، اسی طرح یہ چودھری صاحب کی بھی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب بھی نااہل ہو جائیں. تو ظاہر ہے قانون تو ہے ملک میں، تھوڑا بہت اس پر عمل ہوتا ہے. تو جب تک تھوڑا بہت بھی عمل ہوتا ہے تو یہ لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. خواہش کی جا سکتی ہے جی، ہر بندے کا حق ہے، یہ جمہوری حق ہے کہ وہ خواہش کرے، کوئی بھی خواہش کرے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.